السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، ہمارا چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ تو گائز آج بھی ڈبل ایپیسوڈ آئے گی، اگلی ایپیسوڈ 13 جو ہے رات کے 9 بجے کی، یاد رکھیے گا۔ اور ہمارا نیو ناول عشق کا مقبرہ بہت مزیدار جو کہ 8 بجے اپلوڈ ہوتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے اور اس پر بھی ہمیں اپنی رائے لازمی دینی ہے۔ اور وہ جو لوگ ملکیت ناول کا پوچھ رہے ہیں ان کے لیے اپڈیٹ ہے کہ رائٹر تب کتنی ڈس ہارٹ ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اب تک آن لائن بھی نہیں ہوئی، وہ اتنی وہ ڈس ہارٹ ہیں۔ اب جب بھی وہ آن لائن ہوں گی تو ہم آپ کو اپڈیٹ دے دیں گے۔ یہاں کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اندر چلو۔ میں لینا کو مسلسل خود کو دیکھتا پا کر وہ تیکھے انداز میں بولتا ہوا کچن کی سمت بڑھا تھا۔ جی سر۔ سوچا میں گوں وہ شہرام کے پیچھے چل دی تھی، یہ نائف تو اٹھا کر دو مجھے۔ نیچے گری نائف کی جانب اشارہ کرتا ہوا وہ ابراہیم صاحب کی جانب بڑھا تھا۔ حد ہے یار، اتنی دیر میں 10 دفعہ نائف اٹھا کر سر کو دے دوں میں؟ علینا کو آرام سے جھکتے ہوئے دیکھ سمرین نے تعصب سے کہتے ہوئے نائف اس سے پہلے اٹھا کر شہرام کو دی تھی۔ کیا کرتی ہو علینا تم؟ تھوڑی چستی لاؤ اپنے اندر۔ بنا سمرین کو کوئی جواب دیے بنا وہ گردن ہلاتی ہوئی شہرام کی گہری نظر کو اگنور کر گئی تھی۔ جب تک میری کلاس ختم نہیں ہوتی تب تک تم یہیں پر رہو گی، یہاں سے ہلنے کی بھی کوشش مت کرنا، اور اگر کوئی تمہیں کام کے لیے بلائے تو صاف لفظوں میں انکار کر دینا، انڈرسٹینڈ؟ شہرام کے اگلے حکم کے ساتھ دی گئی ہدایت پر وہ فقط گردن ہلا گئی تھی۔ یار انکل، اس کریمی پاستا میں ونیگر ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ وہ پروفیشنلی انداز اپنائے انہیں حیران کر گیا تھا۔ یہ تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں تو پاستا بنانا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو میں نے جھوٹ کہا تھا آپ کو، ورنہ میں نے تو شیف کین سے پاستے کی ریسپی سیکھی تھی۔ کسی دن وقت ملا تو آپ کو سکھاؤں گا ضرور۔ روانگی سے بولتا ہوا وہ آخر میں زبان دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ تم نے اب تک ہم سے جھوٹ بولتے آئے ہو کہ تمہیں کوکنگ نہیں آتی؟ ابراہیم صاحب کے پیچھے کھڑی علینا تک دنگ ہوئی تھی اس شخص کی اداکاری پر۔ وہ مسلسل 2 ہفتے سے سب کو پاگل بنا رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ میرا دل نہیں تھا پکوایا پکوان بننے کا، تو بول دیا جھوٹ۔ ابراہیم صاحب کا دل اپنا ماتھا پیٹنے کا کیا تھا، مگر وہ کر نہ سکے۔ ہاتھوں میں پہنے گلوز انہیں یہ کرنے سے روک گئے تھے۔ جبکہ وہیں حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑی علینا کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ کچھ غلط کیا کیا میں نے؟ نہیں سر۔ اچانک سے شہرام کے پکارنے پر وہ کھلاہٹ کا شکار ہوتی وہ فوراً سے بولی۔ گڈ۔ علینا کو اپنے حق میں بولتے دیکھ وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور دیکھیں پھر بھی آپ کو کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ ابراہیم صاحب کی تعصب سے کہی بات پر وہ کہکا لگا گیا تھا۔ حد ہوتی ہے شہرام، جھوٹے اداکاری کی۔ وہ مزید بلند بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ جہاں میں نے حد پار کر ہی لیا تو ایک اور حد پار کرنا چاہوں گا، سننا پسند کریں گے آپ؟ ابراہیم صاحب نے نفی میں گردن ہلانی شروع کر دی تھی۔ سن لینا انکل پلیز۔ ابراہیم صاحب کے شانے پر سر رکھتا ہوا وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ شہرام کو بچوں جیسی حرکت کرتے دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی۔ اب تم نے ٹھان ہی لیا بتانے کی، تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کانوں سے سنتا ہوں شہرام۔ تم بولو کہ تو سن لوں گا، چبا کر کہتے ہوئے شہرام کو دور رہنے کا اشارہ کر گئے تھے، جس پر وہ فوراً سے ان سے دور ہوا تھا۔ یہ جو آپ مجھے ہر روز کوکنگ کلاسز دیتے ہیں نا، وہ ڈرامائی انداز میں بولتا ساتھ ہی اپنا ایپرن اتارتا ہوا ان کی تفتیشی نظروں پر ان کی سمت مسکراہٹ اچھالتا ہوا مزید کھویا ہوا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر پوچھ گئے تھے۔ مطلب یہ کہ مجھے اس کوکنگ کلاس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس شیف کینز اکیڈمی کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ ابراہیم صاحب نے اسے مزے سے سیب کھاتے دیکھ غصے سے گھورا تھا اپنے اوپر۔ سب کرتے ہوئے وہ گہری سانس خارج کرتے سر کو جھکا گئے تھے۔ مطلب یہ سب تم نے اب تک مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہے تھے؟ اپنا سر کھوتے ہوئے بھڑک کر بولے۔ نہیں، مزہ لینے کے لیے۔ اب میں بور ہونا شروع ہو گیا ہوں تو سوچا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سو بتا دیا تو پھر آج سے یہ کوکنگ کلاس ختم، اور آپ میری ذمہ داری سے آزاد۔ ان کے ضد کو مزید آزماتا ہوا وہ دونوں ہاتھ چھاڑتا ہوا وہ انہیں مزید چڑھا رہا تھا۔ جمال کو پتہ ہے یہ سب؟ آپ ہیں نا بتانے کے لیے؟ چلو علینا۔ علینا کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا وہ انہیں حیران چھوڑ کر وہاں سے گیا تھا۔
वहीं शहराम के जाते ही इब्राहिम साहब जमाल शराजी का नंबर मिला गए थे। मेन्यू कार्ड में एक तो और जो रेसिपी ऐड करनी है वो आप यहाँ पर रफ़ कर लें, फिर शकूर अंकल को दे देना ताकि वो आज शाम तक फेयर कर सकें। शहराम के बताने के साथ वो रेसिपीज़ रफ़ पेज पर उतारती हुई वो एक नज़र अपने ऐन सामने बैठे अपने सर पर डाल गई थी। आँखों को तेरी देखेंगे मैं खाना कहेंगे, होंठों को जो पूछोगे पैमाना कहेंगे। जो मज़े से टेबल पर दोनों हाथों में चेहरा लिए कौन टेबल पर टिकाया हुआ है उसे देखने में मगन था। वाबस्ता तेरी ज़ात से बस्ती हैं यहाँ जहाँ की जब तू ना हुआ खल्क में वीराना कहेंगे। कितना वीरान लगता है ये होटल तुम्हारे बिना, मेरा तो दिल ही नहीं लगता यहाँ पर। जब तुम यहाँ से चली जाती हो क्या मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, वैसे भी हो गई है तो हर्ज नहीं इसमें कोई, क्योंकि ये मोहब्बत तो आखिर को हमारी ख़ानदानी रवायात में शामिल है। खुद से बातें करता हुआ वो उसे काम में मसरूफ़ देख कर मुस्कराया था। जो बात है आज दम नक्त अज़ीज़ा, इस इश्क को सुनते हो कल अफसाना कहेंगे। से कोई और काम बाकी है? रफ़ पेज हाथ में पकड़े वो खड़ी हुई थी। नहीं, अभी ये फ़ाइल पास कर दें मुझे, थैंक यू। जब तक मैं ये सब रेडी करता हूँ आप यहाँ पर ही बैठी रहें। हैरत से आँखें फाड़ी शहराम को बिला वजह की फ़ाइल्स खोल कर बैठे उसे देख वो कोफ्त का शिकार हुई थी। अलीना, आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन है? शहराम के अचानक सवाल पर वो उसे देख गई थी। ऐसे क्या देख रही हैं? नॉर्मल सा सवाल है। लब तर करती हुई वो जज़्बे का शिकार हुई थी। मैं बताता हूँ तुम्हें अलीना की फ़ैमिली में कौन-कौन है। बिना नाक किए इब्राहिम साहब शहराम के केबिन में आए थे। कहें, आप क्यों बताएँगे मुझे? आप क्या अलीना के फ़ादर लगते हैं? मसनूई हँसता हुआ वो चबाकर बोला था। इस वक़्त इब्राहिम साहब कबाब में हड्डी से कम नहीं लगे थे। मैं अलीना का फ़ादर ही हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इब्राहिम साहब को देखती हुई शहराम को 440 वाट का झटका लगा था। क्या? सदमे की हालत में पूछा, वो अपनी चेयर पर ढह सा गया था। ज़ोर का झटका कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गया है कि शायद शहराम जमाल शहराज़ी को उनका तमस्खर उड़ाता हुआ लहज़ा शहराम के हवास अता कर गए। मज़ाक कर रहे हैं ना आप? तुम्हारा मेरा मज़ाक नहीं बनता। वो मुस्कुरा कर गोया हुए थे। एक इंकशाफ़ तुमने मुझ पर किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम पर एक इंकशाफ़ कर दूँ। अलीना मेरी बेटी है जिस पर तुम हुक्म चलाते फिरते हो। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो तहम्मुल से बोलते हुए मुस्कुरा रहे थे जबकि शहराम के चेहरे के सारे तोते एक साथ उड़े थे। चलो रीना, हम एक साथ घर जाएँगे। सर मैं जाऊँ? शहनाब को खामोशी से बैठे हुए देख वो उससे मुखातिब हुआ। जी जाएँ। सदमे से दो चार हुआ वो फ़क़्त इतना ही कह सका था। चलो बेटा। अलीना को अपने साथ लिए वहाँ से गए थे जबकि शहराम तो अलीना को इब्राहिम साहब की बेटी के रूप में देख कर गमज़दा हुआ था। मेरी तो कश्ती वहाँ डूब रही है जहाँ पानी क्या इज़्ज़त भी कम है। इस इब्राहिम अंकल को अपना ससुर कैसे बना सकता हूँ मैं यार? उनकी नज़र में तो मेरी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त तो बहुत दूर की बात है, ये तो मुझे अपने सामने कुछ समझते ही नहीं है। परेशानी से अपने बालों में उँगलियाँ चलाता हुआ सोच-सोच कर हलकान हुआ था। हेलो यस डैड। उसकी सोचों को जमाल साहब की कॉल ने तोड़ा था। यस डैड के बच्चे, घर पहुँचो जल्दी, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अपनी बात कहते हुए फ़ोन कट कर गए थे। उफ़ प्लीज़ हेल्प मी, अल्लाह बस आज मुझे बचा लें डैड के कहर से, बाकी सब मैं खुद सँभाल लूँगा। अपने हक में दुआ करता हुआ वो अपना वॉलेट और दीगर सामान उठाता हुआ घर से जाने के लिए निकला था। डैड मेरी बात तो सुने, घर आते ही वो जमाल साहब को नाराज़ बैठे देख परेशान हुआ था। क्या बात सुनो शहराम, मैं तुम्हारी, तुम आज तक हमसे झूठ ही बोलते आए हो। वो आँखों में नाराज़गी लिए सख्त लहजे में बोले। डैड जब मैंने कुकिंग सीखी थी तब मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता था, मगर फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरा दिल मर गया था। जमाल साहब ने नासमझी से उसे देखा था।
مطلب ڈیڈ میرا کوکنگ سے دل بھر گیا تھا، اس لیے چھوڑ دی تھی میں نے۔ پھر جب میں یہاں آیا تو آپ نے ضد پکڑ لی مجھے شیف بنانے کی، اور دیکھیں میں نے آپ کی بات مان بھی لی، بے بسی سے کہتا وہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے دوسرے سے پتہ چل رہا ہے میرا بیٹا پہلے سے شیف کے آنسر کلاسز لے چکا ہے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے ایک اچھا باپ تو کیا تمہارا دوست نہیں بن سکا۔ خیر ہم نے پریشانی سے آئیبرو رب کیے تھے، کچھ زیادہ ہی گرم مسالہ لگا کر پیش کی ہے میری کلاس کی بات۔ ابراہیم انکل نے سارے حساب ایک ساتھ برابر کر لیے ہیں ڈیڈ۔ دل ہی دل میں ابراہیم صاحب کی چالاکی پر کلس کر رہ گیا تھا وہ۔ آپ تو ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ میں نے آپ سے چھپا کر شادی کر لی ہو اور آپ کے کہے کے مطابق آپ کی گود میں پوتا لا کر ڈال دیا ہو اچانک سے۔ ہاں میں نے بات چھپائی آپ سے، مگر کیا فائدہ ہوا؟ کیا تو وہی نا جو آپ نے کہا۔ میں نے ابراہیم انکل سے کلاس لی جنہیں میں بچپن سے پسند نہیں کرتا، پھر بھی میں نے پورے 2 ہفتے 2 دن ان کے ساتھ گزارے، ساتھ ساتھ ہوٹل مینجمنٹ بھی سنبھالی، اور پھر بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ روانگی سے بولتا ہوا آخر میں طویل سانس بھر کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ میری ماما کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، تڑک کر کہتے ہوئے نیوز دیکھنے لگے۔ ماما ماما شہرام بابا وہ میڈم کے گھر پر نہیں ہیں۔ شہرام کی بلند و بانگ کہہ بلانے پر ملازمہ نے اسے جواب دیا۔ کہاں گئی ہیں وہ؟ بڑے صاحب کو پتہ ہے، ملازمہ اسے جواب دے کر جا چکی تھی۔ اب ان سے کیا پوچھوں؟ منہ بسورتا ہوا بنا جمال صاحب سے کوئی بات کیے وہ اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں نا، ہر وقت مجھ سے لڑنے کے، مجھے ستانے کے بہانے تلاشتے رہتے ہیں۔ عالیہ صاحبہ کے گھر آنے کی خبر سنتے ہی وہ ان کے روم میں آیا تھا۔ تم کیا کم ہو؟ مسکرا کر کہتی ہوئی اپنی ساری شاپنگ اسے دیکھنے کے ساتھ شاپنگ بیگ سے نکالنے لگی۔ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، کیسے لگی؟ شہرام کے لیے لائی شرٹ سے اسے دکھاتی ہوں، اور شہرام کی آنکھوں میں پسندیدگی کے صاف رنگ دیکھ گئی تھی، مگر پھر بھی اس کے منہ سے سننے کے لیے وہ بےتاب ہوئی تھیں۔ واؤ، ماننا پڑے گا ماما، آپ کی چوائس ہے بہت اچھی۔ گرے بلو کلر کی شرٹس دیکھتا ہوا مسکرا کر گویا ہوا تھا۔ میری چوائس اچھی ہے نا، تو بس پھر تمہارے لیے لڑکی بھی میں ہی پسند کروں گی۔ عالیہ صاحبہ کی بات پر اس کے لب سمٹے تھے۔ ایسے کیسے؟ میں بھی لو میرج کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ شہرام کی بات مذاق میں ٹالتے ہوئے وہ اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ ماما آپ وہ کلر کیوں نہیں پہنتی؟ کون سا کلر؟ عالیہ صاحبہ کی وارڈروب میں ٹنگے مختلف رنگوں کے کپڑوں کو دیکھ وہ پوچھ رہا تھا۔ کون سا کلر؟ مہرون کلر کی خوبصورت ڈریس پر ہاتھ میں لیے پوچھ گئی تھیں۔ لائٹ پرپل کلر۔ آر یو شور؟ لائٹ پرپل کلر؟ انہیں تصدیق چاہیے تھی، جس پر اس نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ تم اس کلر کی بات کر رہے ہو جو تمہیں کبھی پسند نہیں تھا۔ پسند کا کیا ہے، وہ تو ہر روز بدلی جا سکتی ہے۔ پلیز آپ اپنے لیے ایک لائٹ پرپل کلر کی ڈریس آرڈر کر لیں اور کل صبح وہی پہنیے گا۔ شانے اچکا کر کہتا ہوا مسکرا کر اپنی خجالت مٹاتا ہوا اپنی خواہش ان کے گوشت گزار کر گیا۔ اوکے، ویسے اسے کاسنی رنگ بھی کہتے ہیں، شہرام کو مسکراتے دیکھ کر خوشگوار لہجے میں بولی تھیں۔ آئی نو ماما، ایک گانا بھی ہے نا، کاسنی دوپٹے والی یہ منڈا عاشق تیرے تے۔ آنکھوں کے سامنے علینا کا عکس لہرایا تھا، جو اس کے چہرے پر مزید مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ تو کیا علینا ہی شان سے ہے یا کوئی اور لڑکی ہے؟ اب ہم یہ جاننے کے لیے دیکھیں گے اگلی ایپیسوڈ، اور کیا احسن اور علینا ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے یا ان کے درمیان ٹکرار شروع ہو جائے گی۔ خلا ہو چکی ہے شان سے کیا نہیں، یہ بھی اگلے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا، جو رات 10 بجے اپلوڈ ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔